بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے بیان نمبر 15 کو شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ اسلام جنگ میں بزدلوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ اسلام نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور لڑتے وقت ہمت، اصرار اور خلوص کا ایک جامع فریم ورک متعین کیا ہے، اور اس فریم ورک کے اندر جنگ میں بزدلی کو ایک خطرناک کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کہ سچے ایمان سے متصادم ہے۔ قرآن پاک بار بار ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو مشکل کے وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو دنیاوی نقصان کے خوف سے بھاگتے ہیں یا جنگ سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 15-16 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جنگ کے لیے ملو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو شخص اس دن سے پیٹھ پھیرے سوائے جنگ کے تدبیر کے یا کسی اور جماعت میں شامل ہونے کے، تو یقیناً وہ غضب میں پلٹنا اور اللہ کی پناہ ہے گاہ ہے۔ اس قوی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بزدلی بغیر کسی معقول وجہ کے میدان جنگ سے بھاگنے کی صورت میں ایک بڑا گناہ ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اسلام انحطاط کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ نہ صرف کمزور ایمان کی عکاسی کرتا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ توبہ ان لوگوں کی منافقت کو بھی بے نقاب کرتی ہے جو جہاد سے بچنے کے لیے بزدلی کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے گھروں میں رہنے پر راضی تھے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے فرمایا گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ جہنم کی آگ گرمی میں زیادہ سخت ہے۔ اگر وہ سمجھ سکتے تو نااہلی بلکہ آسانی کی محبت اور قربانی کے خوف سے ان کو منافقین کے طور پر بیان کرتا ہے جنہوں نے آخرت کے ابدی اجر پر دنیاوی آسانیوں کو ترجیح دی۔ اس طرح بزدلی کی روحانی خطرے کو ظاہر کرتا ہے، یہ مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور استقامت کو مومنوں کی لازمی خصوصیات قرار دیا ہے۔ آپ نے بزدلی کے خلاف تنبیہ کرتے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6058 میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آئے اور بعض کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ۔ اگرچہ یہ حدیث بڑی حد تک منافقت کی بات کرتی ہے، لیکن بزدلی جنگ میں اس کی عملی مظاہرے میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص وفاداری کا دکھاوا کرتا ہے لیکن خطرہ آنے پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے بزدلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2823 میں فرماتا کہ اے اللہ، میں بخل اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزدلی محض جسم کی کمزوری نہیں ہے بلکہ دل کی بیماری ہے، اور اہل ایمان کو ہمت کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام بزدلی اور حکمت عملی سے دستبرداری کے درمیان فرق کرتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16 میں اللہ نے فوجی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنے والے یا ساتھی مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرنے والوں کے لیے استثناء دیا ہے، جب تک کہ جنگ کی حکمت عملی یا دوسری کمپنی نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جنگ میں حکمت اور منصوبہ بندی کو تسلیم کرتا ہے۔ جس چیز کی مذمت کی جاتی ہے وہ تدبیری وجوہات
की बिना पर पीछे हटाना नहीं है, बल्कि खौफ से भागना और अल्लाह ताला की राह में जिहाद की फर्ज को तर्क करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद अपनी बेमिसाल बहादुरी के लिए मशहूर थे और सहाबा कराम ने इनकी पैरवी की। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी जंग शिद्दत होती तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे ज्यादा दुश्मन के करीब थे। इससे ज़ाहिर होता है कि ईमान में जुड़ी हिम्मत को हकीकी क़यादत की निशानी के कैसे समझा जाता है। मजीद जंग में बुज़दिली का तल्लुक ईमान में नफाक से है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 47 में इरशाद फरमाता है, अगर वो तुम्हारे साथ निकले तो तुम्हारे दरमियान सिवाय बदगुमानी के और कुछ न बढ़ाते, और तुम में फसाद बर्पा करने के दर पे होते, और तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो इनकी बात सुनते हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। इसका मतलब यह है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला मुनाफिकों को लड़ाइयों में शामिल होने से रोकता है, क्योंकि इनकी बुज़दिली और खलफशार मोमिनीन को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह बुज़दिली सिर्फ जाती ऐब नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की फौज के लिए खतरा है। इस्लाम जंग में बुज़दिली के एक संगीन गुनाह के तौर पर देखता है, जब ये दुनियावी नुकसान सस्ती या आराम की मोहब्बत से पैदा होता है। कुरान पाक ने सूरह अनफाल आयत नंबर 15-16 में वाज़ा किया है कि मैदान जंग से बिला वजह भागना जहन्नम की आग में ले जाने वाला कबीरा गुनाह है। सही बुखारी हदीस नंबर 2823 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुज़दिली के खिलाफ तंबीह की और इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगी। ये तालीम दी कि हिम्मत ईमान का हिस्सा है, ताहम इस्लाम इत्काफ की जायज़ वजूहात को भी तस्लीम करता है, जैसे कि हिम्मत अमली या दोबारा मनज़्ज़म होना। बिलाखिर बुज़दिली कमज़ोर ईमान और मुनाफ़िक़त की अक्कासी करती है, जबकि बहादुरी इखलास और अल्लाह ताला पर भरोसे की अक्कासी करती है। इसलिए सच्चे मोमिनों को साबित कदम रहने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल-साफ के आयत नंबर 4 में फरमाता है, बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में एक सफ में लड़ते हैं, गोया वो एक मजबूत ढांचा है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम अपनी इस आजिज़ाना दुआ के साथ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमा, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। हमारे वक़्त, हमारे अहल व याल और हमारे ईमान में बरकत अता फरमा और हमें क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जमा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।